موجود ہیں، ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے رستہ چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب میں ظہور کروں گا تو میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہو۔ مولا فرماتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے نہیں، صرف گمان ہے جو تمہاری طرف سے ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے شیعہ اور مجھ تک پہنچنے کے لیے جو سب سے پہلا ایک وسوسہ ابلیس میرے ماننے والے کے دل میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے، کہاں وہ کہاں ہم۔ معصوم فرماتے ہیں یہ پہلا خیال ہے جو ابلیس اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ مولا نے پھر اسی خیال کا جواب دیا۔ مولا نے فرمایا اگر تمہارا یہی معیار ہے کہ کہاں ہم کہاں تم ہم سے مل نہیں سکتے، اگر یہی منزلت ہوتی کہ تم ہم سے ملنے کی وجہ تمہارا اور ہمارے درمیان یہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اپنی محبت تمہارے دلوں میں نہ ڈالتے۔ ایک شیعہ نے مولا سے توقیع میں پوچھا، اسے کہا مولا میں ملنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ہم ملتے ہیں تم پہچانتے نہیں۔ اسے مولا کم ملتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اکثر تم روتے روتے خاموش ہو جاتے ہو، تمہیں خبر ہے تمہیں وہ تسلی دینے والے ہم ہوتے ہیں، تمہیں وہ دلاسا دینے والے ہم ہوتے ہیں۔ امام سے ملنے کا رابطہ ہموار کیجئے، امام سے امام تک جانے کا تعلق دیکھیے۔ کسی باپ کا بیٹا گھر نہ آئے تو اسے نیند نہیں آتی، اور ہمیں خبر ہے کہ ہمارا امام زمانے میں موجود ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو امام کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے؟ اب ایک لمحے کے لیے یہ گفتگو سنجیدہ پہلو میں آئے گی، لیکن مجھے آپ سے 4 دن سے داد بھی لے چکا ہوں، دعا بھی لے چکا ہوں۔ یہ پیغام ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے گھر کی مجلس میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ کہیں ہمارا یہ امام کو بلانا کہیں یہ کوفے والا خط تو نہیں؟ خطوط تو کوفیوں نے بھی لکھے تھے امام کو بلانے کے لیے۔ ہمیں امام سے صرف امام کا انتظار نہیں کرنا، امام کے رستے کو ہموار بھی کرنا۔ توجہ آپ صاحبان فرمائیں گے سب۔ ہمیں امام کا صرف انتظار نہیں، رستہ بھی ہموار کرنا ہے، امام سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ امام نے تو اپنا ایڈریس بتا دیا کہ میں کب اور کہاں ہوتا ہوں۔ اب اس سے زیادہ امام کو کون شیعہ ہے جو کہے کہ مجھے اب ڈھونڈنے میں مشکل؟ امام نے فرمایا ہفتہ والا دن مجھے ڈھونڈنا ہو تو مسجد کوفہ میں آنا، اتوار کو میں مسجد سہلہ میں ہوتا، سوموار کو میں بقیہ کی قبروں پہ ہوتا، پھر میں مسجد جمگران میں ہوتا، شب جمعہ میں کربلا میں ہوتا، جمعہ میں امیر المومنین کے حرم میں ہوتا۔ مولا فرماتے طواف کعبہ کرتے ہوئے اور کعبے پہ سیدھی بارش ہو رہی ہو اور مزاب رحمت سے پانی نیچے آ رہا ہو تو سمجھ لینا تمہارا امام طواف میں ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان نشانیاں کون بتائے گا؟ امام خود بتا گئے کہ میں اس وقت میں یہاں ہوں۔ پھر امام نے اگلی نشانی بتائی، امام نے کہا چل تو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، تجھے مجھ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، تو ہمیں بلا۔ اتنا امام کی موجودگی کا یقین رکھو کہ امام فرماتے ہیں کہ دسترخوان میں ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑو۔ تمہارے گھر میں بچے پوچھیں گے جگہ کس کے لیے تو کہہ دینا ہمارا امام موجود ہے۔ عرب کی ایک مستور برقع پہن کے سوتی تھی، مستورات نے کہا کیوں برقع پہن کے سوتی ہے؟ اسے کہا امام کا ظہور ہو گیا، برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے لشکر میں جاؤں گی؟ ملاقات با امام زمانہ حسن ابتہی 2 جلدوں میں کتابیں لکھی ہوئی۔ کتنے لوگ ہیں جو امام سے ملاقات کر چکے ہیں؟ ایک عراق کا رہنے والا شیعہ ہر روز گھوڑا لے کے چوک پہ تلوار لے کے کھڑا ہوا، لوگ پوچھتے کیوں کھڑا ہے یہاں پہ؟ اس کا امام کا انتظار کر۔ لوگوں نے اسے پاگل تصور کرنا شروع کر۔ ایک دن کسی نے مذاق میں کہا تو یہاں کھڑا ہے، امام تو وہاں آ چکے ہیں۔ اس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، دوڑا اور پھر کبھی بھی واپس نہ آیا۔ یقیناً وہ امام کے لشکر میں شامل۔ امام تو ہمارے اتنا کر۔ ایک شخص نے ایک عارف سے آ کے شقیق نے کہا کہ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں کروں اور امام سے ملاقات۔ موضوع پسند ہے سر؟ یا علی مشکل مجھے کوئی عمل بتائیے میں مولا سے مل سکوں۔ انہوں نے کہا عمل یہ ہے کہ رات کو تیز نمک والا کھانا کھا کے سونا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا بس تیز نمک والا کھانا کھا کے سو گیا، صبح آیا میں سو گیا تھا رات،
لیکن زیارت نہیں ہوئی. اسے کہا خواب میں کیا دیکھتا رہا؟ اسے کہا پانی، اس لیے کہ میرے دل میں پانی کی طلب تھی. اسے کہا جتنی طلب تیرے دل میں پانی کی تھی اتنی امام کی کر، ملاقات ہو جائے. شدت پیدا کر امام سے ملنے کی، خواہش پیدا کر امام سے. ایک شخص کو خبر ہوئی کہ کربلا میں مولا امام حسین کے حرم میں جو 40 روز زیارت عاشورہ پڑھے امام اس سے مل لیتے. اور یہ آج بھی ہے، منقول ہے روایات میں کہ حرم امام حسین میں زیارت عاشورہ کا 40 روز کا عمل کیا جائے تو امام مل لیتے. وہ 40 روز زیارت عاشورہ کا عمل کرنے کے لیے چلا گیا. جیسے جیسے دن گزرتے گئے ذہن میں اعتماد ختم ہوتا رہا کہ نہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی، میں اس قابل نہیں ہوں، میں گنہگار ہوں، وہ مجھ سے نہیں ملیں گے. بس یہ اعتماد کم ہوتا گیا. دن قریب آنے شروع ہو گئے. ذہن میں آیا گھر واپس چلا جاؤں، بچے اکیلے ہوں گے، کاروبار تباہ ہو رہا ہوگا. گھوڑے پہ بیٹھا اور حدود حرم سے نکلا. جب وہ کربلا سے نکل رہا تو ایک گھوڑا سوار اس کے ساتھ چلا. گھوڑا سوار کی آواز آئی، کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا کوفہ. کس رستے سے جائے گا، خشکی کے یا فرات کے؟ کہنے لگا خشکی کے رستے. گھوڑا سوار کی آواز ہے، پھر کوفہ میں ایک میرا کام کرے گا، ایک امانت ہے، وہ کوفہ میں ایک شخص کو دے دینا. کہنے لگا کیا امانت ہے؟ اس نے کہا کوفہ میں ایک ریان نامی شخص رہتا ہے، اسے یہ 40 دینار دے دینا. جب تو اس کے دروازے پہ جائے گا، دستک دے گا، صبح کا وقت ہوگا، وہ دروازہ کھولے گا، اس کے بازوؤں پہ خون کے چھینٹے ہوں گے. پریشان نہ ہونا، وہ قصاب ہے، صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے. ذہن میں پھر نہ آیا کہ جو پہنچنے سے پہلے وجہ بتا رہا ہے. اور یہ مولا سے ملاقات کا عارفین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے، سب سے پہلے دماغ کی سوچیں وہیں پہ رک جاتی ہیں. یہ حجت سے ملاقات کی سب سے بڑی نشانی ہے. دماغ وہیں پہ رک جاتا ہے. جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے. اس لیے معراج کی رات ہر چیز وہیں کی وہیں رک گئی تھی. اب جب گھوڑا سوار واپس پلٹا تو اس نے آواز دے کے کہا، اس نے کہا اگر وہ پوچھے یہ کس نے دیے ہیں تو اپنا نام تو بتائیے. گھوڑا سوار کی آواز ہے، کہہ دینا بقیہ نے دیے. میرے مالک کا لقب ہے بقیت اللہ. چلا گیا، جا کے کوفہ میں صبح پہنچا. اسی قصاب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے وہی شخص نکلا، بازوؤں پہ خون کے چھینٹے. دیکھیں گا مجھے خبر ہے تو صبح صبح جانور ذبح کر رہا ہے. کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کربلا سے آیا ہوں. تو میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ میرے پاس تیری ایک امانت ہے، یہ 40 دینار کسی نے کربلا سے دیے، اسے کر ریان کو دے دینا. آنکھیں کھلی کی کھلی رکھ، رک یہیں پہ. اندر گیا، لباس تبدیل کیا، وضو کر کے باہر آیا. کہنے لگا زحمت ہوئی تجھے میرے دروازے پہ، میں معذرت چاہتا ہوں، تجھے اپنے دروازے پہ روکے رکھا. میں لباس تبدیل کر چکا ہوں، وضو کر چکا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے سے اتر، مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تو نے مولا کو دیکھا ہے. مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کو ہاتھوں کو ہاتھ لگایا. یہ پریشان ہوگا تھا کون سے مولا؟ اسے کہا یہ کیا تمہیں صاحب العمر نے نہیں دی گئی؟ کہنے لگا کون سے صاحب العصر؟ کیا وہ امام زمان تھے؟ اسے کہا تو وہاں مل کے آیا، تجھے پتہ ہی نہیں؟ مجھے جو جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں انہی کو بلاتا ہوں. میں نے تو ابھی رات کو کہا تھا مولا 40 دینار کا قرضہ ہے، مجھے واپس دینا ہے. صبح سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا. مولا فرماتے اتنا مجھ پہ یقین. جب تمہارا یقین اتنا بڑھ جائے گا پھر تم اپنی مشکل کسی کو بتاؤ گے نہیں. اب یہ محبت کا معیار ہے. امام فرماتے میرے شیعوں مجھ سے رات کو سرگوشیاں کیا کرو. سرگوشی کیا، تکیے کے سر رکھ کے اپنے دکھ مجھے سنایا کرو. امام فرماتے تو تکیے پہ سر رکھ کے مجھے اپنے دکھ سنا کے سو جا. صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے تیرے دکھ نہ ٹالوں، مجھے بطول کا لال نہ کہنا. تو مجھ پہ اعتماد تو کرو، تو مجھ پہ یقین تو کرو، تو مجھ تک پہنچنے کا رستہ تو تلاش کرو. امام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو میرا ظہور ہر روز مانگے. وہ ساری زندگی اس کی حالت ایسی رہے جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے اور وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے. شیعہ بھی اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ میرے وقت کا امام کہیں نہ کہیں خون رو رہا ہے. پھر اس کے دل میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ میں امام تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچوں. ملاقات امام سے ہے. قبلہ تشریف فرمائے ملاقات ممکن بھی ہے. ہاں امام ملتے ہیں ہر کسی سے اس کی معرفت کے مطابق، اس کے عرفان کے مطابق.
آئیں گے ضرور, بلاؤ صحیح, آئیں گے ضرور. چلے میں تحفہ دوں آج کی آخری مجلس میں, ہدیہ دوں. مولا فرماتے جس دن تم چاہو کہ تم مرنا نہیں چاہتے, جس دن تمہارا جی زندہ رہنے کے لیے ہو کہ آج میں زندہ رہنا چاہتا ہوں, عمل یہ ہے مولا فرماتے اس روز آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی, بلکہ یہ روز کا معمول بناؤ, آنکھ کھلتے ہی السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان, اے میرے وقت کے امام تجھ میں میرا سلام. اللہم صلی علی محمد وآلہ سائل نے کہا مولا کریں گے سلام تو موت کیسے نہیں آئے گی؟ امام نے فرمایا سلام سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. تم سلام کرو گے وہ جہاں بھی ہے واپسی میں جواب دے گا علیکہ السلام. جب وہ کہہ دے سلامتی ہو تو پھر موت کیسے آ سکتے؟ اب امام تک پہنچنے کا رستہ کس نے تعین کرنا ہے؟ جب حجت موجود ہو تو پھر ہمیں غیر کے دروازے پہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار صادق بادشاہ کا دور تھا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ایک شخص نے غصے میں اپنی عورت کو طلاق دے دی. شہر کے علماء سے حل پوچھا, انہوں نے حل بتایا, تسلیم نہ کرنے کے لیے ذہن تیار تھا. اپنے شہر سے نکل گیا اور مدینے پہنچ گیا. جب مدینے پہنچا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہاں پہ رسول کا کون سا بیٹا ہے؟ ان کا رسول کا ایک بیٹا ہے, نام ان کا جعفر, لقب ان کا صادق ہے. انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, اس سے میں نے اس مسئلے کا حل پوچھنا ہے. اب حجت تک پہنچنے کا رستہ بتانے لگا کہ کیا توکل کیا چاہیے, اعتماد کیا چاہیے. اس نے کہا میں امام سے ملنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا ہے. وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کہا کیا تو آسان سمجھتا ہے امام سے ملنا؟ حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے, امام سے ملاقات کا تصور بھی نہیں. امام کو گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے, گلی میں مخبروں نے گھر لیے ہوئے ہیں, فوجیوں کے پہرے ہیں, سپاہیوں کا ہجوم ہے, تو امام تک نہیں پہنچتا. یہیں سے واپس چلا جا, اور اگر کوئی دینی مسئلے کے بارے میں جواب لینا ہے تو یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کے بارے میں جانتے ہیں. اس نے کہا نہیں, جب وارث دین موجود ہے تو پھر میں کیوں کسی کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا پھر تو ان سے تو نہیں مل سکتا, ان سے تو ملنے پہ پابندی ہے. میں واقعہ پڑھتا جاؤں گا اور آپ نے آج کے دور میں اسے دیکھتے چلے جانا یہ کہاں کہاں نشانیاں دے. اس نے کہا جب امام موجود ہیں تو میں کیوں پوچھوں, میں امام تک پہنچوں گا. انہوں نے کہا پھر تو امام سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ ان سے ملنے پہ پابندی ہے. اس نے کہا پابندی بتا رہی ہے کہ یہ سچا ہے, اس لیے کہ جھوٹ پہ کبھی پابندی نہیں ہوتی, پابندی ہمیشہ حق پہ ہوتی. لہذا میں امام تک پہنچوں گا, ہر صورت پہنچوں گا. اب یہ جب بھی اس گلی میں داخل ہو, فوجی روکے, سپاہی روکے, خوف میں آ جائے, ڈر جائے, واپس آ جائے. ایک کتاب میں روایت ہے 1 ماہ, ایک میں روایت ہے 3 ماہ تک مدینے کے باہر, ایک سوال کے جواب کے لیے امام کے شہر میں موجود رہا. مسلسل مدینے میں پھرتا رہا, صرف ایک ہی مقصد, امام سے ملاقات ہو جائے, امام سے ملاقات ہو جائے, امام سے ملاقات. اور امام موجود ہیں اور ملاقات ہو. اب تھک گیا, مدینے کے باہر بیٹھا تھا اور یوں شہر کی طرف دیکھ رہا تھا.